وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد محبتوں کے حقدار چودھری برادران بالخصوص علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنی پبلک ہے اتنا سلام کا جواب نہیں دینا. یہ بیچ والے میں انشاءاللہ تھوڑی آواز نکالیں گے نا، کیونکہ جتنا وقت دیا گیا ہے کوشش کرتے ہیں اس سے بھی 5-10 منٹ. المدد یہ محفلیں جو ہمارے یہاں تقریباً ہوتی ہے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، صبح 10 بجے سے دعوت دی گئی اور تمام عشاقان اولیاء اور غوث پاک کے منگتے موجود ہو گئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ خوش نصیبی ہوتی ہے، اپنا اپنا مقدر ہے. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 21 سورۃ لقمان 4 رکوع پر مشتمل ہے. دوسرے رکوع سے ایک آیت بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. حضرت لقمان علیہ الرحمۃ الرحمن جو اپنے بیٹے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ گفتگو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے وہ گفتگو قرآن مجید میں آیتوں کے ذریعے اس کا نزول فرما دیا. سبحان اللہ. بات آپ بھی اپنے بیٹے سے کتنی مرتبہ کر چکے ہوں گے، میں بھی اپنے بیٹے سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ بات کر چکا ہوں، مجھے نہیں خبر، لیکن وہ بات کتنی اعلیٰ ہوگی کہ جس کو قرآن میں رب نے آیتوں کے ذریعے نزول فرما دیا. اور کیا فرمایا اور انداز دیکھیں. ساری باتیں جو ہیں قرآن نے جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تربیت کی، نصیحت کی، فصیحت کی، ساری چیزیں بغیر اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل کر دی. سبحان اللہ. لیکن ہم بات کریں گے موضوع کے حوالے سے. آج ہمارا جو موضوع ہے اس آیت کو بیان کر کے ہم موضوع کی طرف بڑھیں گے. دیکھیں انداز دیکھیں. یا بنیا اے میرے بیٹے، محبت دیکھیں، انداز دیکھیں. آج ہم بھی اپنی اولاد سے باتیں کرتے ہیں اور معاشرے میں یہ جو بدتمیزی کا عنصر پھیل گیا ہے، بچے کے زبان پر بدتمیزی تو چھوٹا لفظ ہے، اب تو بات پر بات کم ہوتی ہے، پہلے منہ سے گالی نکلتی ہے. ابھی میں آ رہا تھا سامنے گلی سے تو 2 بچے کرکٹ کھیل رہے تھے. ایک بچے نے دوسرے بچے کو بلا وجہ گالی بولی. وہ گالی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا، اس نے اس معاشرے میں جس میں وہ پرورش پا رہا ہے، اس نے پیدا ہوتے ہی ماحول ایسا لیا کہ گالی گلوچ بدتمیزی کئی گھروں میں، سارے نہیں، اب زبان پہ، ماں کی زبان پہ بھی گالی ہوتی ہے. کیونکہ مجھے موضوع 2 دیے گئے، ماں اور 11ویں شریف، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلوں گا. ماں کی زبان پہ بھی گالیاں ہوتی
انداز دیکھیں کتنا محبت بھرا ہے. اور پھر حضرت لقمان آگے تربیت کیا دے رہے. قرآن میں رب نے نزول فرمایا اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز کو اختیار کرنا، نماز نہیں چھوڑنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا. آج ہمارے اندر ایک بات گھر کر گئی، بیٹھ گئی. ہم سب نے یہ ذہن بنا لیا کہ نماز کی دعوت وہ دے گا جس نے امامہ و داڑھی پہنی ہوئی، داڑھی لگائی ہوئی ہے، داڑھی سجائی ہوئی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، وہ نماز کی دعوت دے گا. ہماری یہ سوچ بن گئی ہے اس معاشرے میں کہ اگر نماز کی دعوت دے گا تو امام صاحب دے گا. ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ نماز کی دعوت دے گا تو وہ مسجد کا قاری یا مؤذن نماز کی دعوت دے گا. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. نماز کی دعوت ہر ایک پر لازم ہے کہ آپ نماز کا وقت آیا آواز لگا دیں، آؤ بھائی نماز کی طرف. مؤذن نے آواز لگا دی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. ہر بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے میری بیماری ختم نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے میری قرض داری ختم نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے کہ بے روزگاری ہو گئی، کوئی کہتا ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی. اب ہم نے فلاح کامیابی کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر مشکلیں تو ہم پر آنی ہے. حی علی الفلاح، دن میں 5 مرتبہ 2 یہ صدائیں دی جاتی ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے. خلاصہ کلام صرف اس آیت کی تشریح کرے تو وقت ختم ہو جائے گا. میں سمیٹتے ہوئے آگے چلتا ہوں. نماز کا حکم، بیٹا نماز اختیار کرنا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتے رہنا. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی کو روکنا. برائی دیکھ رہے ہو نا، اللہ نے طاقت دی ہاتھ سے روکو. طاقت نہیں ہے زبان سے برائی کو برا بولو، زبان سے بھی نہیں بول سکتے. سامنے والا بڑا طاقتور ہے، بدماش ہے، نہیں بول سکتے، آپ کمزور ہو تو اس برائی کو دل میں برا جانا. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا ان راستوں پر نماز پڑھنے جاؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اگر اس میں کوئی تکلیف آئے نا، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا صبر کرنا. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ تمام امور جو ہیں ان پر عزم کر لینا کہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، نیکی کی دعوت کبھی نہیں چھوڑوں گا، برائی سے روکنے کی جتنی ہمت طاقت ہے برائی سے لوگوں کو روکوں گا. اور ان راستوں میں تکلیف آئے گی تو صبر کروں گا اور استقامت حاصل کروں گا. اب آئے غوث پاک کی بارگاہ میں. غوث پاک کی ماں پر قربان ہو جائے ہماری مائیں. کیسی تربیت کی، جن کی 11ویں منانے کے لیے یہاں جمع ہے، ان کی زندگی کے حالات پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو آج لوگوں کا کانسیپٹ کیا بن گیا ہے. اگر غوث پاک پیران پیر کی ہم بات کرتے، کسی تاریخی بزرگ کی ہم بات کرتے، جیسے آج کل یہ بزرگوں کا نام جو استعمال کر کے کچھ لوگ کیش کرتے ہیں، جبے کبے پہن کر اسٹیج پر بیٹھ گئے، جبے کبے پہن کر تخت پر بیٹھ گئے قالین بچھا کے، یہ تعویذ 1000 روپے کا، بکرا لے آؤ، مرغی لے آؤ، زعفران لے آؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، اتنے 1000 روپے لگیں گے. غوث پاک نے یہ کام نہیں کیے
کسی سے پیسے نہیں لیے، غوث پاک نے صرف تعویذات نہیں بانٹے، غوث پاک نے عملی کام کیا۔ اب کم سن عمر ہے، ماں نے اجازت دی علم دین سیکھنے کی، اب علم دین سیکھنے کے لیے نکلے تو ماں نے ایک وصیت کی، نصیحت کی، کیا؟ بیٹا زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ برائی کی جڑ ہے، جھوٹ بندے کو کمزور کر دیتا ہے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کہہ رہی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ساتھ ہی ساتھ رو رہی تھی، رو رو کر اپنے بیٹے کو اس بات کی نصیحت ہو رہی ہے، بیٹا زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں سے وعدہ کر لیا، ماں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ماں نے جب وعدہ لے لیا، اب 40 دینار بغل کے نیچے چڑھی دیے تھے، 40 دینار، بیٹا جا، میں نے اللہ کی راہ میں تجھے وقف کر دیا، زندگی بخیر، اب قیامت کے دن محشر کے میدان میں ملیں گے۔ اب غوث پاک نکل چکے ہیں قافلے کے ساتھ، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اب ڈاکوؤں نے گھیرا، سب سے مال چھین لیا، جنہوں نے نہیں دیا زبردستی کی۔ ایک ڈاکو آیا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے قریب، کہنے لگا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار۔ کہا کہاں ہے؟ کہا یہ رے بغل کے نیچے۔ بڑا حیران ہوا، لوگ ڈاکوؤں سے مال چھپاتے، جھوٹ بولتے، اور یہ بچہ کیسا ہے؟ سچ بھی بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ 40 دینار موجود ہے۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا، کہا سردار صاحب آج تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کیا؟ کہ یہ دیکھیں بچہ نوجوان جو بھی جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، سے میں نے کہا کچھ ہے؟ کہا 40 دینار۔ کہا کہاں؟ کہا یہ بغل کے نیچے۔ سردار کہنے لگا بیٹا تم اگر بول دیتے کچھ نہیں ہے، کچھ ایسے ہی چھوٹے تھے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، تم نے سچ بھی بول دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہے کہاں۔ وہ تھے بھی ایسے مقام پر کہ بڑی مشکل سے ملتے، پہلی تو باتیں ملتے ہی نہیں۔ بغل کے نیچے ماں نے کپڑے میں سی دیے تھے 40 دینار۔ بیٹا تم نے سچ کیوں بولا؟ چھپاتے لوگ تو اپنا مال چھپاتے۔ فرمانے لگے ڈاکوؤں کے سردار سے غوث پاک کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار راوی کہتے رونے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے نبھا رہا ہے اور ہم رب کے حکم عدولی کر رہے ہیں، رب کا حکم نہیں مان رہے۔ اس نے کہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں۔ تقریباً 26-27 کے قریب ڈاکو تھے، سب کو جمع کیا، کہا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، تمہاری مرضی۔ وہ ڈاکو جتنے بھی تھے نا کہنے لگے جب گناہ میں ساتھ تھے نا، اب نیکی کی نیت کر لیے تو نیکی میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ یا غوث مدد، ماشاءاللہ شاہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ پیچھے والے لگتا ہے دھوپ، ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے کہ غوث پاک کی یہ پہلی کرامت نظر آئی۔ شروع میں کوئی دین کی دعوت نہیں دی، کوئی یہ نہیں کہا کہ بھائی ڈاکہ چھوڑ دو گناہ ہے، صرف ایک سچ کی برکت دیکھیں کر کر اپنے گناہوں کی معافی کروا دیتے۔ سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غوث پاک کی ماں کی تربیت، کیونکہ ماں باپ کی تربیت بچوں کے لیے لازم ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ غوث پاک کے ماں باپ کا صرف ایک واقعہ بیان ہونا
اس کے لیے ایک تفصیلی وقت چاہیے سمجھانے کے لیے۔ غوث پاک کے ماں باپ کا کردار اتنا صاف اور ستھرا تھا، اتنا پاک اور طاہر اور مطہر تھا کہ پھر جب اللہ نے اولاد دی تو غوث پاک کی صورت میں دی، اور ماں نے پھر تربیت ایسی کی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ابھی قافلے میں کتنے لوگ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اب غوث پاک نے علم دین سیکھا، مسجد میں خانقاہ میں تعویذات دینے نہیں بیٹھ گئے، اتنے بکرے لے آنا، اتنی مرغیاں لے آنا، علم دین سیکھا، بلکہ آپ مادر ذات اللہ کے ولی ہیں۔ علم لدون آپ کے پاس تھا۔ علم لدون کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے فضل سے عطا کرتے ہیں۔ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اسکول جانے کی ضرورت ہے، نہ کالج جانے کی ضرورت ہے، نہ کمپیوٹر سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن سیکھنے کی ضرورت، نہ حدیث۔ علم لدون وہ اللہ کا فضل ہے کہ جو چیز بندے سے پوچھی جائے، جس چیز کا ارادہ ہو، اسکرین کی طرح وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ساغری علم سیکھنے کے لیے مدرسے میں تشریف لے گئے، اور جب علم دین سیکھ لیا فرماتے پھر میں نے عبادات اور ریاضات کی، 25 سال عراق کے جنگلات میں گھومتا رہا، اور فرماتے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پتے کھا کر بسر کرتا تھا۔ آج تو غوث پاک کے چاہنے والے جہاں جاتے اسپیشل ایک سے ایک بریانیاں، زردے، کھیر، قورمے اور پتہ نہیں کیسی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں غوث پاک کے نام کی لوگ بنا کر لوگوں کو کھلاتے۔ محنت غوث پاک نے کی ہے اور فائدہ چاہنے والے اٹھا رہے ہیں۔ 25 سال تک فرماتے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پتے کھا کر بسر کرتا تھا۔ غوث پاک کی ہسٹری تو پڑھے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرماتے جامع مسجد عراق بغداد شریف بیٹھا ہوا تھا، اونگ لگ گئی، مصطفیٰ جان رحمت شریف لے آیا۔ سبحان اللہ۔ کہا بیٹا لوگوں کو وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ وعظ و نصیحت کر کے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں بلاتے؟ عرض کرنے لگے نانا جان میں ایک عجمی مرد ہوں، یہاں عرب کے بڑے بڑے فصحاء ہیں، بڑی فصیح و بلیغ عربی بولتے، میں ان کے سامنے کیسے وعظ کروں؟ نبی پاک نے فرمایا بیٹا عبد القادر جیلانی منہ کھولو۔ فرماتے میں نے منہ کھولا، مصطفیٰ کریم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا کتنی مرتبہ؟ سارے کہتے ہیں آگے سے لے کے پیچھے جا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہلوانے کا ایک مقصد ہے، وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ کتنی مرتبہ لعاب ڈالا؟ 7 بار۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو، تھوک مبارک، بچے بھی بیٹھے ہیں، تھوک مبارک آقا نے غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ بیٹا بیان کرو۔ جمیل قادری اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، فرماتے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری اسی منقبت میں یہ شعر پڑھتے ہیں، لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، سبحان اللہ۔ کن کو؟ غوث پاک کو۔ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، کتنی مرتبہ؟ یہ میں کہلوا چکا ہوں، کتنی مرتبہ؟ فرماتے میں وعظ کرنے کے لیے کھڑا ہوا، بڑے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے تھے،
بٹھا دیا مجھے کہ بیٹھ جاؤ، بات کر رہے ہو؟ فرماتے میں تھوڑا غمگین ہوا، پھر میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنی تھی کہ مولا کائنات حیدر قرار میرے بابا جان تشریف لے آیا۔ فرمایا بیٹا بات کیوں نہیں کرتے نانا جان نے جب کہا ہے؟ حضرت علی کو پتا ہے کہ نانا جان بتا کر گئے ہیں بیٹا بات کرو، کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو علم غیب نہیں ہے، یا حضرت علی علم غیب دے رہے ہیں، جو خواب میں باتیں ہوئی کہہ رہے بیٹا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ خواب والا جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے، برابر والے کو کیا خبر؟ حضرت علی بول رہے فرما رہے بیٹا بات کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے، میں عجمی مرد، عرب کے علاوہ ہم جتنے سب عجمی ہیں، میں نہیں بول سکتا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹا منہ کھولو، سبحان اللہ، منہ کھولا، 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا حضرت علی نے۔ نبی پاک نے کتنی مرتبہ ڈالا تھا؟ 7 بار، مولا علی نے کتنی مرتبہ؟ 6 بار۔ اب سمجھیے گا، غوث پاک اپنے بابا جان سے کہتے ہیں کیونکہ حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین بزرگ ہے، نجیب الطرفین اس بزرگ کو کہتے ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں مولا حسن اور حسین مجتبی سے جن کا شجرہ نسب ملتا ہو۔ فرمانے لگے بابا جان آپ نے ایک مرتبہ لعاب کیوں کم ڈالا؟ تو حضرت علی فرماتے اس وجہ سے میں نے ایک مرتبہ کم لعاب منہ میں ڈالا کہ آقا کی برابری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ آقا کی برابری نہ ہو جائے۔ حضرت علی جو علم بھی رکھتے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ برابری نہ ہو جائے۔ آج کوئی 2 کتابیں پڑھنے کے بعد مدرسے میں کہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے، تو کیا کوئی کلمہ کو اس بات کو مانے گا؟ نہیں۔ حضرت علی فرمانے کی برابری نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ لعاب کم ڈالا، اب آئے موضوع کی طرح، اب 7 مرتبہ 6 مرتبہ لعاب ڈل گیا منہ میں۔ اب غوث پاک نے وعظ شروع کیا، جس مسجد میں تھے نا وہ مسجد کم پڑ گئی، اس سے بڑی مسجد میں گئے وہ کم پڑ گئی، عید کا گراؤنڈ میں گئے کم پڑ گئی، بڑے گراؤنڈ میں گئے، اور 1 2 8 10 50 100 کا مجمع نہیں، یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 100 200 400 500، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اتنے مجمع کے لیے آواز پہنچانے کے لیے ہم مائک کے محتاج ہیں۔ لیکن غوث پاک کو جو آقا نے لعاب چٹایا نا، اس لعاب کا کمال سنے۔ غوث پاک کے زمانے میں مائک نہیں تھا، غوث پاک کی وصال کو تقریباً 9 صدیاں ہونے والی ہیں، 470 سنہ ہجری آپ کی پیدائش ہے، 561 میں آپ کا انتقال وصال ہوا، آج چل رہے 1444 سنہ ہجری، تقریباً 900 سال غوث پاک کے وصال کو ہونے والے ہیں۔ اب اس دور میں مائک تو تھا نہیں، تو پھر آواز کیسے جاتی تھی؟ یہ 500 کا مجمع ہے تقریباً، اس کے لیے مائک کے ہم محتاج ہیں۔ مائک نہیں ہوگا آخر تک آواز نہیں پہنچے گی۔ وہ غوث پاک کے مجمع میں 500 1000 نہیں، 2000 10,000 بھی نہیں، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ اور آقا کے لعاب کا کمال یہ تھا کہ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیسے بول بالا ہوا کہ بیان کرتے تھے کرسی اسٹیج پر بیٹھ کر۔ آپ کے آواز کا یہ کمال تھا کہ جو شروع میں بیٹھنے والا آواز سنتا تھا صرف وہی آواز سنتا تھا۔ اللہ اکبر،
رسول اللہ. تو کلمہ پڑھایا, لوگوں کو واعظ و نصیحت کی, نماز کی طرف بلایا. آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 11ویں کھانے والا, غوث پاک کی 11ویں منانے والا نماز نہیں پڑھتا. ہمارے پیر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کہہ دینا بڑا آسان ہے, 40 سال عشاء کا جو وضو کیا تھا نا, اس سے فجر کی نماز پڑھی. 15 سال کنٹینیو ہر رات میں پورا قرآن پڑھا. آج رمضان میں ہم ایک پارہ سننے مسجد میں نہیں آتے, تراویح میں 1 مہینے نہیں آتے, مقرر بالکل پابندی سے. ہمارے پیر 15 سال رات کو اللہ اکبر, الحمدللہ, الف لام میم, تہجد کے ٹائم والناس میں قرآن مکمل کرتے تھے. 15 سال یہ سلسلہ رہا. ہر رات 1000 نفل پڑھتے تھے. ہر رات لا الہ الا اللہ ہزاروں کی تعداد میں اس پاک نام کا ذکر کرتے تھے. آج اس نشست میں سب نے نیت کرنی ہے کہ آج ہم غوث پاک کی اس نشست میں نیت کرتے ہیں, نماز کی پابندی اختیار کریں گے, خود بھی کریں گے, اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی اختیار کروائیں گے. رہی بات غوث پاک کی 11ویں, آج تقریباً 9 صدیاں ہونے والی ہیں. غوث پاک کی 11ویں نہ رکی ہے, نہ کوئی روک سکتا ہے. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ کوئی 11ویں روک کے دکھا دے. جس طرح کوئی میلاد کو نہیں روک سکتا, کیونکہ میلاد نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں میلاد منانے والوں میں شامل کر لیا. جس طرح میلاد نہیں رک سکتا, اس طرح قیامت تک یہ نوٹ کر لیں, بالکل نوٹ کر لیں, لوگوں نے پورے گھوڑے کھول لیے, مشینریاں لگا دی, مال لگا دیا کہ 11ویں کو روک لے. نہیں رک سکتی. نہ یہ 11ویں آپ پڑھا رہے نہ میں پڑھا رہا ہوں. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے غوث پاک کے غلاموں میں ہمیں شامل کر لیا. اب آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں امام صاحب کہ قیامت تک نہیں رکے گی. آئے اس کی میں آپ کو پروف دیتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. جس طرح میلاد کریم کا ہر سال پڑھ رہا ہے, ہر لمحے پڑھ رہا ہے, میلاد کا مطلب آقا کا ذکر ہر لمحے پڑھ رہا ہے, کیونکہ رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. سورہ دعا میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. کیوں کہ ہم ہر گھڑی میں محبوب آپ کا ذکر کر رہے ہیں. اب اپنے ایمان سے بتائیں, تقریباً سارے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, جس کا ذکر اللہ پاک بلند کرے. یہ تو کچھ لوگ ہیں جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. پوری دنیا والے بھی مل کر اس کا ذکر روکے تو کیا روک سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ رب تعالیٰ محبوب کا ذکر پڑھا رہا ہے. اب آئے غوث پاک کا ذکر کون پڑھا رہا ہے؟ کیوں جگہ جگہ 11ویں ہو رہی ہے, ہر مہینے 11ویں ہو رہی ہے, سال آتا ہے تو اتنے بڑے بڑے یہ اجتماعات ہوتے ہیں, گائیوں کی قربانی ہوتی ہے, لوگ پاک طاہر مطہر کھانا پکا کے اس میں قرآن پڑھ کر احسان ثواب کر کے پاک لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہ 11ویں کیسے پڑھ رہی ہے؟ تو سنیں, جس طرح مصطفیٰ کریم کا ذکر رب کی ذات بڑھا رہی ہے, اسی طرح غوث پاک کا ذکر مصطفیٰ کریم کی ذات بڑھا رہی ہے. اور غوث پاک فرماتے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي, سنو یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. غوث پاک آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. داتا صاحب کی گردن پہ بھی غوث پاک کا قدم ہے.
خواجہ غریب نواز کی گردن پر بھی غوث پاک کا قدم ہے، وہ ولی پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک غوث پاک کے قدم کی مہر ولی کی گردن پر نہ لگے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، جتنے ولی ہیں ان کی گردن پر میرا قدم ہے، اور مجھے یہ شان حاصل ہے کہ میری گردن پر علی قدم نبی بدر الکمالی، میری گردن پر مدینے والے آقا کا قدم مبارک ہے۔ یا رسول اللہ، یا فرماتے میری گردن پر علی قدم النبی بدر الکمالی، میری گردن پر مدینے والے آقا کا قدم ہے۔ اب جن کی گردن پر مدینے والے آقا کا قدم ہو، ان کے سر کو، ان کے نام کو قیامت تک کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ غوث پاک کا جو ٹکڑا ہے نا، یہ نصیب داروں کو نصیب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ولیوں نے تمنا کی، حضرت حق باؤ فرماتے بغداد شہر تے میں ٹکڑے منگسا، میں جب بغداد جاؤں گا نا تو گھر گھر دستک دوں گا کہ مجھے غوث پاک کے ٹکڑے دے دو، غوث پاک کے ٹکڑے دے دو، اور جب مجھے ٹکڑے مل جائیں گے تو پھر کرتا میرا میرا، پھر غوث پاک کے نام کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ تو غوث پاک کا لنگر کھائے، صرف کھانا پاک، اس کی برکت سے ہمیں نمازی بنا دے، اس کی برکت سے ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اس کی برکت سے جسمانی روحانی جتنی بیماریاں ہیں اس سے شفا مل جائے۔ رہی بات، ہم سب نے نیت کر لی ہے انشاءاللہ کہ غوث پاک